نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وقال تعالی: وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، كلما هلك نبی خلفه نبی وإنه لا نبی بعدی سيكون خلفاء فيكثرون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالف۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، مسلمان جماعت کی یہ خوبی ہے کہ اس کی رہنمائی کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کتاب مقدس قرآن حکیم جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی، جس نے رہتی دنیا تک انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے ایک عالمگیر نظام انسانیت کے سامنے رکھا ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں دنیا کی ہر قوم، ہر معاشرہ، ہر ایک سماج ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کل انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے، بین الانسانی تعلقات اور بین الاقوامی نظام کا ایک عالمگیر پروگرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ ایک عالمی اور بین الاقوامی انقلاب کی راہ ہموار کی ہے، اور انسانی تاریخ نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لے کر 1100 سال تک پوری دنیا نے اس سے استفادہ کیا، ترقی کی منازل طے کی، اور جب سے انسانی معاشروں نے اقوام عالم میں بالعموم اور مسلمانوں نے بالخصوص ان تعلیمات پر عمل درآمد چھوڑا ہے، اس کے نظریے اور فکر اور اس کے نظام کو ترک کیا، اس وقت سے گزشتہ 300 سال گزر چکے ہیں کہ انسانیت ایک عذاب میں مبتلا ہے، افتراق و انتشار کی حالت میں، غلامی اور پستی میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ اقوام عالم کی اکثریت غلام ہے، اور ایک مخصوص ظالمانہ طبقہ
نسلیں، ممالک، وہ اقوام عالم کے لیے عذاب بن چکے ہیں۔ ایسے ماحول میں قیامت تک یہ ضرورت باقی رہے گی کہ انسانیت کو وہ پیغام یاد دلایا جائے، وہ نظام باور کرایا جائے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا۔ قرآن کی تعلیمات کو اپنے دور کے معروضی تقاضوں کے مطابق انسانیت کے سامنے پیش کرنا، یہ اس دور کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ انسانی معاشرے اور اقوام کیسے بنتی اور بگڑتی ہیں، ان کا عروج و زوال کیوں ہوتا ہے، قوم بننے کا عمل کیسے ممکن ہوتا ہے، اس کی تفصیلات خود کتاب مقدس قرآن حکیم نے اقوام عالم کے مشاہدے، تجربے اور عروج و زوال کے نتائج کی روشنی میں متعین کی، اور پھر نہ صرف امراض کی تشخیص کی ہے، ڈائیگنوز کیا ہے، بلکہ ان امراض کے علاج کا طریقہ کار بھی واضح کیا ہے۔ خاص طور پر ان اقوام کے لیے جو غلامی کی حالت میں رہی ہوں، انہیں غلامی سے نکلنے، آزادی کی حفاظت کرنے، قوم کی تعمیر و تشکیل کرنے، قومی تقاضوں کی تکمیل کرنے اور اپنے ملکی اجتماعی مسائل حل کرنے، سیاسی، معاشی، فکری، سماجی انتشار کو دور کرنے اور قوم کو باوقار حیثیت دلانے کے لیے قرآن حکیم نے جو طریقہ کار تجویز کیا ہے، جو فکر و نظریہ واضح کیا ہے، جو نظام زندگی استوار کیا ہے، اسے سمجھنا آج کی بڑی ضرورت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام افکار و نظریات کی اساس پر قوموں کے مسائل کی تشخیص اور ان کے لیے علاج تجویز کیا جاتا ہے، لیکن قرآنی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا گیا۔ کوئی کسی مادی نظام کے تحت، کوئی مزعومہ کسی روایتی مذہبی نظام کے تحت، کوئی سرمایہ داری کے تحت، تو کوئی سوشلزم کے تحت۔ اقوام عالم معاشروں اور قوموں کے مسائل کی تشخیص کرتا ہے، لیکن خود قرآن پر ایمان رکھنے والی مسلمان جماعت وہ ان قرآنی اصولوں سے بہت حد تک نا آشنا ہے جو اس کی سماج اور قوم کے تعمیر و تشکیل کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے، چونکہ اس نقطۂ نظر سے مطالعہ ہی نہیں کیا جاتا۔ صرف چند عقائد، چند خاندانی مسائل، چند جزوی فتوے، اس نقطۂ نظر سے تو قرآن پڑھا جاتا ہے، فقہی بحثیں کی جاتی ہیں، فرقہ وارانہ جھگڑے کھڑے کیے جاتے ہیں، ایک مسجد دوسری مسجد سے لڑ رہی ہوتی ہے، ایک مدرسہ دوسرے مدرسے سے لڑ رہا ہوتا ہے، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ،
بحیثیت اجتماع کہ اجتماع کو کیا امراض لاحق ہے، ان امراض کا علاج کیا ہے، اس پر قرآن حکیم نے کیا رہنمائی کی ہے، مذہبی مکاتب فکر خاص طور پر اور یہاں کے نظام چلانے والے حکمران طبقوں کے ہاں عام طور پر روگردانی کی ہے، اس پر گفتگو ہی نہیں ہے۔ مسئلوں کے جھگڑے ہیں، سیاسی پارٹیوں کی گروہیت ہے، اداروں کی لڑائیاں ہیں، لسانی جھگڑے ہیں، قومیتوں کے جھگڑے ہیں، افراد کی اناؤں کا ٹکراؤ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ باوجود مسلمان ہونے کے، باوجود قرآن حکیم پر ایمان کے دعوے دار ہونے کے، باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسمی عقیدت نعتوں اور محفلوں کے ذریعے سے بڑی وسیع پیمانے میں کی جاتی ہے، لیکن اجتماع کو لاحق امراض اور اس کے علاج معالجے کے نقطۂ نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نظام پر غور و فکر تک نہیں کیا جاتا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں انسانی اجتماع ایک وحدت لیے ہوتا ہے، ایک یونٹی ہوتی ہے۔ مثلاً آج پاکستان 25 کروڑ انسانوں کی ایک وحدت پر مشتمل ہے، جو ایک جغرافیائی سرزمین، جو ایک 25 کروڑ کی انسانی آبادی، ان کے سیاسی، سماجی، معاشی رشتوں کی استواری پر قائم ہے، یہ ایک وحدت ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر اجتماع ایک شخص ہے، ایک قانونی شخص ہے، لیگل پرسن، اور ہر ایک وحدت یا شخص وَلَهُ صِحَّةٌ وَمَرْضٌ، ہر انسان کو صحت بھی لاحق ہوتی ہے اور مرض بھی۔ دنیا میں جو بھی انسان ہے، کسی نہ کسی وقت اس کو کوئی مرض بھی لاحق ہوتا ہے، اور ایک اس کی حالت صحت ہوتی ہے۔ مرض کی حالت کو دور کیا جاتا ہے اور صحت حاصل کرنے کے لیے تگ و دو اور جدوجہد کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان مریض ہو اور اپنا علاج نہ کرے۔ ذرا سی عقل و شعور رکھنے والا انسان بھی جب تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، کبھی حکیم کے پاس، کبھی کسی ہومیوپیتھی کے پاس، اور نہیں تو کہیں تعویذ گنڈے اور دم درود کے لیے پیروں کی درگاہوں پہ دھکے کھاتا ہے، عاملوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ مرض کو کوئی انسان خوش دلی سے قبول نہیں کرتا، صحت حاصل کرنا اس کی فطری جبلت میں شامل ہے، اور اگر ایسے انسان کہیں 25 کروڑ جمع ہوں اور ان کی ایک وحدت، ان کا ایک تشخص، ان کی ایک شناخت، اور اس کو قومی امراض لاحق، بھوک کے، غربت کے، بد امنی کے، لاقانونیت کے، انتشار کے، تو اس مرض کو دور کرنے کی فکر کرنا بھی فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم نے ایک معیاری، صحت مند، ترقی یافتہ معاشرہ اور قوم، اس کی بھی نشاندہی کی۔
اور ایک مریض سوسائٹی جو سر سے پاؤں تک مختلف امراض میں مبتلا ہے، اس کی نشاندہی، پھر اس مرض کو دور کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا کہ کیا علاج ہے ایک بیمار معاشرے کا، ایک مریض معاشرے کا، روحانی طور پر بیمار اور جسمانی طور پر بیمار، اس کا علاج کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ آیات مبارکہ جو تلاوت کی گئی، ان آیات میں اقوام عالم کے لیے ایک عالمگیر اصول کتاب مقدس قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے دنیا کی ہر قوم، ہر امت، ہر معاشرے اور ہر خطے میں رسول بھیجا ہے، رہنما بھیجا ہے، ان کا علاج معالجہ کرنے والا پیغمبر بھیجا ہے، مرض سے نکال کر صحت کی طرف لانے کے لیے۔ کوئی دنیا کی قوم، کوئی معاشرہ آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسا نہیں جہاں کوئی نہ کوئی رسول نہ اللہ نے بھیجا۔ دوسری جگہ پر فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت اور قوم ایسی نہیں گزری کہ جہاں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ان کے غلط اعمال سے، ان کے امراض سے، ان کی اجتماعیت کو لاحق خطرات سے آگاہ کرنے والا رسول نہ بھیجا، ہر امت میں بھیجا ہے۔ اور اس رسول کو اللہ پاک فرماتے ہیں دو باتیں، دو بنیادی احکامات دے کر بھیجا ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو، انسانیت کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ انتہائی مخلصانہ ہونا چاہیے۔ وہ خالق و مالک جس نے ایک کائنات پیدا کی، معاشرہ بنایا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، ان کا تسلسل آدم سے لے کر آخری انسان تک چلا آ رہا ہے، تو کائنات کی تخلیق، اس میں ان انسانوں کی تخلیق، ان کی پرورش، ان کی زندگی بسر کرنے کے لیے وسائل کی فراہمی، یہ تمام کی تمام جس خالق نے مہیا کی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو غلامی صرف اور صرف اور صرف اور صرف اعبد اللہ، اللہ کی عبادت ہے۔ عبد کہتے ہیں غلام، عبادت کا مطلب آقا کو تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ اپنی ایسی وابستگی کہ اپنی زندگی کے تمام اوقات 24 گھنٹے اس کے احکامات کے ساتھ بسر کرنا، یہ غلامی، جز وقتی غلام نہیں، غلام کل وقتی ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ 5 وقت نماز پڑھے تو غلام ہو، اور نماز پڑھنے کے بعد بازار جائے تو شیطان کی غلامی میں آ جائے، سیاست میں آ جائے تو شیطان بن جائے، محلے میں پھرے تو اللہ کے مقابلے میں کیا ہے، طاغوت کی پیروی کرنے لگے۔ اعبد اللہ،
صرف اور صرف اللہ کی عبادت۔ ایک نقطہ، تمام انبیاء کو تمام قوموں کی طرف مبعوث کیا، اس کا پہلا بنیادی اساسی اصول۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو، ایک عبادت گزار کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے کہ میں نے اس کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، اس لیے کہ وہ ہم پر انعام کرنے والا ہے، ماں کے پیٹ سے، پیدائش کے بعد سے لے کر موت تک، بلکہ ماں کے پیٹ میں پرورش پانے سے پہلے اس کی روح کی تخلیق، اس کے ماں باپ کی تخلیق، اس کے آباء و اجداد کی تخلیق، یہ بھی تو انعام ہے۔ تو جو مخلوق سر تا پا اللہ کے انعامات کے تحت وجود میں آئی ہے تو اس کا حق نہیں ہے۔ انسان پر اللہ کا حق ہے کہ وہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ نے اپنے اوپر حق رکھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر انسان کا یہ حق رکھ لیا کہ اگر انسان اللہ کی عبادت کرے گا تو وہ ضرور بالضرور اس کی دنیا اور آخرت کو جنت بنائے گا۔ اللہ نے سودا کیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، مسلمانوں سے وہ اپنی جان مال خرچ کریں گے، اور بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کو جنت عطا کی جائے گی۔ اللہ پر حق ہے کہ وہ اس بندے کو جہنم کے بجائے جنت میں پہنچائے، دنیا کو بھی جنت بنائے اور آخرت کو بھی جنت بنائے، یہ اس کا حق۔ تو ایک اللہ نے اپنے ذمے حق لے لیا، ایک بندے کے ذمے ڈال دیا۔ تو معاشروں کی ترقی کے لیے پہلا اصول اعبد اللہ، اللہ کی عبادت، پورے یقین، پورے اعتماد کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو شہنشاہ مطلق ماننا، مالک الملک ماننا، ذوالجلال والاکرام ماننا، اور دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی حکمران، کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی شداد، کوئی قیصر، کوئی کسریٰ، کوئی ابو جہل، وہ شہنشاہ نہیں ہے، وہ مالک الملک نہیں ہے، وہ الوہیت کا حق نہیں رکھتا، وہ ربوبیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسے صرف اور صرف سرنڈر کرنا ہے اس عالمگیر حکومت کو جو پوری کائنات میں ذات باری تعالیٰ کی۔ پہلی بات۔ دوسری بات بیان فرمائی وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے اجتناب برتنا ہے، دور رہنا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت اللہ کے مقابلے میں کوئی بت، کوئی پتھر، کوئی قبر، کوئی انسان، کوئی حکومت، اس سے اجتناب برتنا، علیحدگی اختیار کرنا۔ خاص طور پر جب اس نے انسانیت پر سرکشی کی ہو، انسانوں پر خدائی کا دعویٰ کیا ہو۔ قرآن نے طاغوت کی تشریح دوسری جگہ پر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف، کہ اس نے سرکشی کی، طغیانی کا ارتکاب کیا،
اور اس کی طغیانی کی وضاحت خود قرآن نے کہہ دی کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی ہوئی تھی، ظالم تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، طبقاتی نظام بنایا ہوا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ قرآن کہتا ہے انہ کان من المفسدین، وہ بڑا فسادی لوگوں میں سے۔ تو فساد مچانے والا، سوسائٹی میں انتشار پیدا کرنے والا، طبقات پیدا کرنے والا، انسانوں کو قتل کرنے والا، اور اپنے لیے ایسے بیگار والے لوگوں کو زندہ رکھنا جن سے بیگار لی جا سکے۔ فرعون نے جب قتل کا حکم دیا، نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے اقتدار کے لیے خطرہ ہے۔ اس نے کہا جو لڑکا پیدا ہو جائے قتل کر دیا جائے۔ 2-4 سال عمل ہوا تو قبطیوں نے کہا، اس کے مشیروں نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے سارے لڑکے قتل ہو گئے تو ہمیں یہ مزدور اور ہماری جو خدمت کرنے والے لڑکے ہیں وہ کہاں سے ملیں گے؟ یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا، ہمیں تو اپنی خدمت کے لیے مزدور، کسان، محتاج قسم کے لوگ چاہیے۔ یہ تو تم نے قتل کا حکم دیا، سارے لڑکے قتل ہو گئے، تو پھر کام کس سے لے گا؟ ہاں یہ بات تو ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ 1 سال قتل کیا جائے اور 1 سال نہ قتل کیا جائے، اور جس سال قتل نہ کیے جائیں تو اس سال کے لڑکوں پر نظر رکھی جائے اور ان کو کیا ہے غلام بنا کر ان سے کام لیا جائے۔ ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال بڑے ہیں، وہ اس سال پیدا ہوئے تھے کہ جب قتل نہ کرنے کا حکم ہے، اس لیے وہ زندہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل کرنے کا حکم، پھر بھی اللہ نے بچا لیا، قصہ مشہور ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے یستضعف طائفۃ منہم، فرعون نے بنی اسرائیل کی ایک پوری جماعت کو طاقت کے بل بوتے پر کمزور بنا دیا۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یستضعف باب استفعال ہے، کہ کوئی کمزور تو نہ ہو، طاقت کے بل بوتے پر زبردستی اس کو کمزور بنا دیا گیا، ظلم سے، ناانصافی، جبر سے، طاقت سے اس کو کیا کمزور بنایا جائے۔ اب اس پورے عمل کو قرآن نے طغا سے تعبیر کیا، یعنی ایک فرد، ایک نسل، ایک قوم کسی دوسرے فرد، کسی دوسری نسل، کسی دوسری قوم کو غلام بنا لے، طاقت کے بل بوتے پر اسے کمزور بنا دے، من مرضی کے مطابق اس کے نوجوانوں کو قتل کرائے اور اپنی مرضی کے پسندیدہ لوگوں کو زندہ رکھے۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ طاغوت۔ دنیا بھر کی تمام اقوام میں آنے والے انبیاء کو دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اس طرح کے طاغوتی طبقے کو قبول نہیں کرنا، اجتناب کرنا۔ قرآن نے اجتناب کی دوسری جگہ پر بھی ایک وضاحت کی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ پہلے حلال جانوروں کا تذکرہ کیا ہے
اور اس کے بعد یہ حکم دیا کہ بچو، وہ جو بت بنا رکھے ہیں بتوں کی گندگیوں سے، کسی ظالم متکبر انسان کے بھیانک کردار سے، رجس من الاوثان، وثن کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے ساتھ انسان کا ایسا عقیدہ وابستہ ہو جائے کہ وہ اس کی غلامی کرنے لگے، اور وہ پتھر کا بت ہو یا کیا ہے، کوئی سونے کی بنی ہوئی چیز ہو، چاندی کی بنی ہوئی چیز ہو، کوئی انسان ہو، کوئی حکمران ہو، وہ وثن۔ عدی بن حاتم جب عیسائی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے گلے میں صلیب پہن رکھی سونے کی زنجیر میں، کیونکہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، حاتم تائی کا بیٹا، سونے کی صلیب پہن رکھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، اس وثن کو، صلیب کی طرف اشارہ کیا، اس کو توڑ دو، ختم کرو۔ تو صلیب کو بھی وثن کا ہے، خالی بت کی بات نہیں، ہر وہ چیز جو ظلم کا شعار بن جائے وہ وثن۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اور کہا واجتنبوا قول الزور، جھوٹی بات کو بھی چھوڑ دو، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، کذب پر مبنی خلاف حقیقت بات، اس کو بھی چھوڑ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، ایک دفعہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، عُدِلت شہادت الزور بالشرک، یعنی جھوٹی گواہی شرک کے مترادف ہے، عُدِلت برابر ہے، شرک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا دونوں برابر ہے۔ گویا کہ طاغوت جو حرکت کرتا ہے وہ دوسرے انسانوں کو غلام بنانے، جھوٹ کو فروغ دینے، برے اور بد اخلاقی کے معاملات کو فروغ دینے کا کام کرتا ہے۔ ہر امت میں جا کر نبی نے، ہر قوم میں جا کر نبی نے یہ دو نکاتی ایجنڈا پیش کیا۔ یہ سورۃ النحل کی آیات، مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ النحل قرآن کے بین الاقوامی انقلاب کے بنیادی اساسی اصولوں پر مشتمل ہے۔ اسی صورت میں وہ آیت مبارکہ ہے جو آپ ہر جمعے کے خطبے میں خطیب سے سب سے آخر میں سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے تمام گورنروں کو خط جاری کیا کہ تمام خطبہ جمعہ میں آخر میں یہ آیت پڑھیں اور مسلمانوں کو یاد کرائیں کہ عدل و انصاف کا معاشرہ قائم کرنا یہ اللہ کا حکم۔ آج 1300 سال ہو گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حکمران ہوئے، دنیا بھر کا ہر خطیب یہ آیت مبارکہ اپنے خطبے میں پڑھتا ہے، بین الاقوامی سطح پر، وہ مراکش سے شروع کرو اور بنگال تک چلے جاؤ، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ہر جمعے کا خطیب یہ آیت ضرور پڑھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ بھی ہوتا اور صرف یہ ایک آیت نازل ہوتی تو دین کی تمام باتیں اس میں آ گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں غنیۃ الطالبین میں کہ یہ آیت ہی تقویٰ کی تعریف ہے، تقویٰ کہتے ہیں اس کو، العدل والاحسان وایتاء ذی القربی،
اور 3 چیزیں جن سے روکا گیا، ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ عالمگیر قانون ہے، عالمگیر نظام اسلامی۔ یہ وہ 2 بنیادی نکات ہیں جو عالمگیر تمام اقوام کے لیے۔ اب قوم کیسے بنے گی؟ قوم کا مرض کیا ہے؟ قرآن حکیم نے اس کے حوالے سے بھی نشاندہی۔ ہم پاکستانیوں کو تو اس لیے بھی اس مہینے میں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اس مہینے کو کیا ہے، آزادی کا مہینہ ہے کہ جی ہمیں 14-15 اگست کی درمیانی رات آزادی ملی تھی۔ تو آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آزاد ہونے کے بعد ایک قوم اپنا نظام کس چیز پر استوار کرے؟ قرآن حکیم نے قوموں کی ترقی کے لیے جو بنیادی اساسی ضابطہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ انسانی سماج بنتا ہے ایک سوشل کانٹیکٹ سے، عمرانی معاہدے سے۔ عمرانی معاہدہ وہ آئین، وہ دستور، وہ قانون، وہ اقدار، وہ ویلیوز ہوتی ہیں جن پر انسانی معاشرے کے تمام افراد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ایک معاہدہ عمرانی ہے۔ اور دنیا بھر میں یہ معاہدہ عمرانی جو بھی کسی معاشرے میں آئین اور دستور نافذ ہوتا ہے اس کے لیے حلف اٹھایا جاتا ہے، اوتھ لیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی آئین بغیر اوتھ کے نہیں۔ امریکہ جیسے ملک کا صدر بھی بائبل پر ہاتھ رکھ کر، بائبل کو اللہ کی کتاب سمجھ کر حلف اٹھاتا ہے۔ دنیا بھر کی تمام پارلیمان میں ہر ایک ممبر اللہ کی جس کتاب پر ایمان رکھتا ہے اس کی بنیاد پر حلف اٹھاتا ہے۔ بائبل ہو، قرآن ہو، تورات ہو، کوئی وید ہو، کوئی بھی ہو، گویا کہ حلف اٹھایا جاتا ہے اللہ کے نام پر۔ تو یہ آیات جو دوسری میں نے تلاوت کی تھی، اس سے پہلے اللہ نے ایک حکم دیا کہ اوفوا بعہد اللہ، کہ جو تم نے معاہدہ کر لیا اللہ کے نام پر، اوتھ اٹھایا، حلف لیا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہے ہمارا، یہ سوشل کانٹیکٹ ہے، یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا دستور ہے، اللہ کے نام پر جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اور وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا، اور اپنی قسم کو، اپنے حلف کو پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو۔ اللہ کی عبادت اور طاغوت کی عبادت میں فرق یہ ہے کہ جو انسان کسی معاہدہ عمرانی پر اوتھ لے لیتا ہے اللہ کے نام پر تو اعبد اللہ، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اس نے قسم اٹھائی ہے اللہ کی، جب قسم اٹھائی ہے تو اس معاہدے سے پھرنا دراصل اللہ کی غلامی سے پھرنا۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا، ہر اوتھ لینے والا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ میں نے اللہ کے نام پر یہ حلف اٹھایا ہے تو اللہ ہمارا کفیل ہے، نگہبان ہے، ضامن ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ تم نے خود حلف اٹھایا
اور اس حلف کو مت توڑو، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو تم کرتے ہو یا کرو گے اپنے اوتھ کے ساتھ، اپنے اس دستور کو مانے ہوئے دستور کو، آئین کے ساتھ جو تم سلوک کرو گے، اس کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے کہ تمہاری حرکتیں کیا ہیں۔ اور پھر ایک مثال دے کر اللہ نے یہ بات فرمائی۔ مکے کی ایک عورت تھی، رعیتا بنت عمر ابن کعب، قریش کی، وہ لڑکیوں کو جمع کرتی، خود بھی ساتھ، احمق قسم کی عورت تھی۔ صبح سے دوپہر تک وہ سوت کتواتی تھی، روئی سے چرخہ چلا کے، غزل کہتے ہیں اسے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، مثالوں سے بات اچھی سمجھ آتی ہے۔ قریشیوں کو اللہ پاک سمجھا رہا ہے کہ اس عورت کی طرح مت بنو جو صبح سے دوپہر تک یا پورا دن سوت کتواتی ہے یا کاٹتی ہے، اور اس کے بعد اگلے دن بچیوں کو پیسے دے کر کہتی ہے اسے توڑ دو۔ جو سوت کاتا ہے، جو رشتہ باندھا ہے، سوت کاٹتے ہیں نا، تکلا چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دھاگے سے دھاگا جوڑا جاتا ہے، رشتے جوڑے جاتے ہیں، اور ایک بہت بڑا لمبا دھاگا جس کو سوت کی اٹی کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اسے غزل کہتے ہیں۔ غزل کو غزل بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ شاعر ایک خاص قافیے اور ردیف پر اپنے شعر بنتا ہے، اس لیے غزل کو غزل کہتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا اس بڑھیا کی طرح مت ہو جو سارا دن سوت کاٹتی ہے، لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت، پوری طاقت اور قوت سے سوت کاٹتی ہے اور پھر توڑ دیتی ہے۔ ایک دن کی ہوئی محنت، ایک دن کا جوڑا ہوا رشتہ، ایک دن کا کیا ہوا معاہدہ اگلے دن توڑ دیا، معاہدے کو توڑ دیتی۔ قرآن نے اس عملی مثال سے بات سمجھائی کہ آپ ایک دن ایک قانون بنائیں، اگلے دن اسے توڑ دیں، ایک سال ایک قانون بنائیں، اگلے دن کیا ہے اس کے خلاف ورزی کریں، نیا قانون بنا دیں۔ اس کی ایک مثال دی ہے، ایسے مت بنو، لا تکونو، مت ہو جاؤ ایسے اس بڑھیا کی طرح جو روز سود کاٹتی ہے اور توڑتی ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا، تم نے اپنی قسموں اور حلف کو، اپنی آئینی شقوں کو دھوکہ دہی کا ذریعہ بنا لیا۔ دخلاً کا ترجمہ مفسرین نے کیا مکرن و خدیعتن، دھوکہ دینا، دھوکے بازی، قانون بنایا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، اگلے دن اس قانون کو بدل دیا دوسرا دھوکہ دینے کے لیے۔ تتخذون ایمانکم، تم نے حلف اٹھا کر، قسم اٹھا کر ایک آئینی شق منظور کی، اگلے دن توڑ دی، تو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، مکرن و خدیعتن۔ اور اس لیے کہ یہ پارٹی جب معاہدہ کر رہی تو نیچے تھی، اور جب یہ طاقتور تھوڑی سی ہو گئی تو امۃ ہی اربع من امہ، پارٹیوں کے لڑائی میں ایک پارٹی دوسری پارٹی سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ اس دھوکے بازی سے
اس نئے آئین، دستور اور قوانین کے ذریعے سے ایک پارٹی دوسری پارٹی پر برتری حاصل کرے، امۃ ہی اربع من امہ، دوسری پارٹی سے زیادہ طاقتور، ایسے آئینی حربے استعمال کرے، ایسی قانونی شکیں داخل کرے، ایسے حلف اٹھائے عوام کے سامنے، قسمیں اٹھائے کہ جس سے ایک پارٹی دوسری پارٹی پر بالادستی حاصل کرے۔ اللہ نے کہا لا تکونو، ایسے مت بنو۔ تنبیہ کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، یاد رکھو تم جو اس دنیا میں اس طرح کی پارٹی بازی میں، اس طرح کی لڑائیوں میں، اس طرح دوسرے طبقوں کو شکست دینے کے لیے معاہدے توڑتے ہو، تو اللہ میاں آخر میں بالکل کھول کر بیان کر دے گا کہ کس نے فراڈ بازی کی ہے، کس نے معاہدہ توڑا ہے، کس نے خلاف ورزی کی ہے، کون قانون شکن ہے، کون معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا، یہ کھول کر بیان کر۔ یہاں مفسرین نے وہ واقعہ بھی لکھا ہے جو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اس دور کی بین الاقوامی طاقت قیصر روم کے ایک طبقے کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، معاہدہ ہوا کہ اس تاریخ تک ہم جنگ نہیں لڑیں گے، صلح ہوئی۔ اس میں 1 مہینہ باقی تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلمان سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ تیاری کرو۔ 1 مہینے کی مسافت تھی اس سرحد تک پہنچنے کے لیے، دشمن کی سرحد پر۔ تو انہوں نے کہا 1 مہینہ ہمیں سفر میں لگ جائے گا، تو بس جس دن معاہدہ ٹوٹے گا اسی دن اگلے دن ہم دشمن پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس تیاری کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر تیار کیا اور اس کو کوچ کا حکم دے دیا۔ سب سے آگے حضرت امیر معاویہ کی سواری تھی، تو حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے سامنے آئے اور امیر معاویہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، کہا معاہدے کی پاسداری کریں، غداری مت کریں، معاہدہ شکنی مت کریں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دشمن سے جب معاہدہ ہو جائے، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، معاہدہ ہو جائے تو جب تک معاہدہ مکمل طور پر اس کی تاریخ ختم نہ ہو اس سے پہلے تیاری کرنا یہ معاہدہ شکنی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے دشمن کو تیاری کا وقت ہی نہیں دیا۔ معاہدہ کی تاریخ ختم ہونے کے بعد آپ فوجی ایکشن کر سکتے ہیں، فوج کو روانہ کر سکتے ہیں، اس کو بھی تو دشمن کو بھی تو وقت چاہیے نا کہ وہ بھی تیاری کرے۔ اچانک سے کسی دشمن پر حملہ کرنا یہ تو غداری ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، انہوں نے اپنے گھوڑے کا رخ واپس موڑ لیا، حکم دے دیا سامان کھول دو، کوچ نہیں ہوگا۔ حضور کا فرمان آ گیا۔ یہ ہے معاہدے کی پاسداری۔ اور غیر مسلم کے درمیان لڑائی ہے لیکن ایک عہد ہوا ہے، ایک معاہدہ ہوا، اور اگر مسلمانوں کے درمیان ہوا ہو تو اس میں تو اس سے بھی زیادہ کیا ہے، پاسداری کی ضرورت ہے کہ جو معاہدہ ہو چکا اس کے مطابق کردار ادا کرے۔ قوم بنتی ہے ایک معاہدہ عمرانی سے، ایک آئین سے، ایک دستور سے۔ آج پاکستانی قوم کے 25 کروڑ لوگ
ملک کے آئین پر حلف اٹھائے ہوئے ہیں نا، تبھی تو نیشنلٹی لیے ہوئے۔ ریاست کی تشکیل کے جو بنیادی امور ہیں، اس کا جو بنیادی آئین ہے، اس کا جو بنیادی جغرافیہ ہے، اس کا جو آئینی فریم ورک ہے، اس کو ایک شہری تسلیم کرے گا تبھی تو وہ نیشنلٹی کا حقدار ہوگا۔ اس نے اوتھ لیا ہے، اور خاص طور پر وہ جنہوں نے وہ آئین سازی کی یا اس پارلیمنٹ کے ممبر بنے یا کسی ادارے کے اندر کوئی افسر مقرر ہوئے، تو اسی لیے جب بھی کوئی کسی ادارے کا ممبر بنتا ہے تو حلف لیا جاتا ہے نا، صدر سے، وزیر اعظم سے، ممبران اسمبلی سے، ججوں سے، انتظامی افسران سے، انہیں ایک ایگریمنٹ پر کیا ہے، سائن کر، معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ بھی تو اس میں شامل ہے، اوفوا بعہد اللہ، اللہ کے نام پر عہد کیا ہے۔ وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہے، ممبر اسمبلی حلف اٹھاتا ہے تو اسی بنیاد پر۔ اب اگر جس آئین دستور پر حلف ہے اس کو توڑنا، اس کی خلاف ورزی کرنا اور اسے ایسی موم کی ناک بنا دینا کہ آج اس کی روشنی میں ایک ایکٹ پاس کیا ہے تو کل کو دوسرا ایکٹ پاس کر لیں، اس لیے کہ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، اپنی اس پارٹی کی سیاسی طاقت کو غالب کرنے کے لیے اور کسی آئینی شخص سے کسی دوسری پارٹی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اسے توڑنے کے لیے کردار ادا کرنا، یہی تو دھوکہ دہی ہے، یہی تو فراڈ۔ آپ اندازہ لگائیے، دنیا کی وہ اقوام جو غیر مسلم ہیں، جن کے ہاں آئین نافذ ہیں، وہ تو اپنے ان معاہدات اور روایات کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو مسلمان ملک ہیں ان کا آئین روز ہی ٹوٹتا ہے، روز ہی بنتا ہے۔ اس سے بڑی بدتر حالت ہے۔ 1776 میں امریکی آئین بنا، 200-250 سال ہو چکے، کسی آئینی شق میں ترمیم ہوئی ہے سوائے 6-7 ترمیموں، وہ بھی اس بنیادی آئینی دفعات کی تشریح اور وضاحت کے طور پر۔ اور آپ کے ہاں جمعہ 4 دن 50 سال پہلے 73 کا آئین بنا ہے، ماشاءاللہ 26 سال آپ سرزمین بے آئین، کوئی آئین نہیں، کوئی دستور نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، 73 میں آئین بنا ہے اور اب تک 26 آئینی ترمیمیں، اور اگر بلز کی تعداد لی جائے، ذیلی قانون سازی کو سامنے لی جائے تو وہ تو بے شمار ہے، حد ہی نہیں ہے۔ آج نیب کا قانون یہ ہے تو کل کچھ مہینوں کے بعد یہ ہے، اور پھر اس سے ایک طبقے کو فائدہ اٹھا کر پھر آرڈیننس کے ذریعے سے پہلے والا قانون دوبارہ بحال، تو مذاق نہیں بنا لیا قانون۔ 75 سال ہو گئے یہ کھیل کھیلتے ہوئے آپ۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم نے اپنی قسموں اور اپنے حلفوں کو دھوکے، مکر و فریب کا ذریعہ بنا لیا، فراڈ بازی کا۔ 1947 سے لے کر اب تک یہ دائروں کا سفر جاری ہے جی۔ 10 سال تک تو کوئی آئین ہی نہیں، گورنر جنرل صاحب ملکہ برطانیہ اور شہنشاہ برطانیہ کے غلام اور وفادار، اپنے اختیارات کا منبع کہاں سے لیتے تھے؟ برطانوی بادشاہ سے۔ گورنر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کسی آئینی حکمران کا نمائندہ، یعنی 10 سال تک تو آپ آئینی طور پر بھی غلام تھے،
کیونکہ آپ کے گورنر جنرل نے حلف اٹھایا تھا کہ وہ شہنشاہ برطانیہ اور اس کی آل اولاد بعد میں آنے والے بادشاہوں کا ہمیشہ وفادار رہے، تبھی تو گورنر جنرل بنتا ہے جی۔ 10 سال تک آپ اپنا کوئی آئین نہیں، اپنا کوئی قانون نہیں، اپنا کوئی دستور نہیں، وہی غلامی کا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں جی انڈیا کیوں ترقی کر گیا اور پاکستان کیوں تنزل میں ہے؟ انڈیا نے 2 سال میں اپنا آئین بنا کر اپنے آپ کو کیا سیکور کر لیا، گورنر جنرل کی چھٹی کرا دی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھاگ گیا، ایک آئین بنا لیا، اور آپ نے 10 سال تک کوئی آئین نہیں بنایا۔ اور جس رات اس دستور ساز اسمبلی نے ایک آئینی مسودہ منظور کیا اور صبح کو گورنر جنرل کے پاس پیش کرنا تھا کہ وہ سائن کرے، 10 سالوں میں کتنے ہی قوانین دستور ساز اسمبلی نے بنائے اور گورنر جنرل کو بھیجے، کسی پر گورنر جنرل نے دستخط نہیں کیے۔ اسی صبح کو دستور ساز اسمبلی توڑ دی گئی۔ اسمبلی ٹوٹتی ہے یہی اسی کراچی شہر میں، وہ اسمبلی اس وقت کہاں تھی؟ یہی تھی نا، سندھ ہائی کورٹ میں۔ اسپیکر اسمبلی پہنچے ہیں مولوی تمیز الدین صاحب، تو سندھ چیف کورٹ نے اس قانون کے تحت جو اس دستور ساز اسمبلی میں نے کچھ سال پہلے منظور کیا تھا، اس کی روشنی میں اسپیکر اسمبلی بحال کر دی، گورنر جنرل کا حکم فارغ کر دیا۔ تو حکومت کہاں چلی گئی؟ سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس منیر کے سامنے، اور وہاں سرکاری وکیل نے جو بنیادی دلیل دی وہ یہ تھی کہ پاکستان پر حکومت گورنر جنرل کی ہے ملکہ برطانیہ کے بہاف پر، اور گورنر جنرل نے یہ جو دستور ساز اسمبلی جس قانون اور آئین کی شق کے تحت سندھ چیف کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، اس پر گورنر جنرل نے دستخط ہی نہیں کیے تھے، تو وہ تو ابھی قانون بنا نہیں۔ اور گورنر جنرل نمائندہ ہے ملکہ برطانیہ کا، تو اب ملکہ برطانیہ کے حکم پر اس نے اسمبلی توڑی ہے۔ ہم مکمل آزاد نہیں ہیں، ہم برطانیہ کے تابع ہیں۔ اٹارنی جنرل نے یہ دلیل پیش کی اور چیف جسٹس صاحب نے یہ دلیل مان لی کہ ابھی بھی ہم غلام ہیں، لہٰذا گورنر جنرل نے جو اسمبلی توڑی تھی وہ بالکل صحیح اور درست طور پر توڑی تھی۔ تو مذاق نہیں، ہمیں کہا جاتا ہے 1947 میں آزادی ہو گئی، اور عدالت پاکستان کی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ 1956 تک آپ غلام تھے، کیونکہ آپ کا گورنر جنرل ملکہ برطانیہ کی ہدایت کے تحت ملک چلا رہا تھا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم نے اپنی حلف کو، اپنے اوتھ کو، تم نے اپنی قسم کو دھوکہ اور فراڈ کا ذریعہ بنا لیا۔ قرآن کہتا ہے دخلا بینکم، اس لیے کہ ایک قوم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ برطانوی قوم مسلمان قوم سے زیادہ طاقتور، کھلواڑ کرتے ہو تم۔ پھر جھوٹا سچا آئین سکندر مرزا نے نافذ کیا، صدر بن گیا، گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ دیا بغیر دستور ساز اسمبلی، آئین بنا لیا۔ اسی آئین کی صرف 1 مہینے کے بعد ہی
اسے کیا ہے؟ اس کی کیبنٹ کا وزیر دفاع جو آرمی چیف بھی تھا ایوب خان، رات کو جرنیل پہنچ گئے صدر سکندر مرزا کے گھر، 2 بجے رات کو اس کو اپنے بیڈ روم سے باہر نکالا، صدارت سے استعفیٰ لیا اور اس کی بیگم کو حکم دیا تیاری کرو یہاں سے نکلنے کی، ایوان صدر خالی کر دو، اور 2 گھنٹے میں پکڑ کر اس کو جا کر طیارے میں بٹھایا اور فارغ، مارشاء اللہ نافذ ہو گیا اور ایوب خان حکمران۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم نے اپنی قسموں اور حلفوں کو، کل وہ وزیر دفاع کا حلف اٹھا رہا ہے اور اگلے دن اس حلف کو توڑ کر، یعنی سکندر مرزا کو اپنی وزارت کی معاونت کا حلف اٹھا رہا ہے، اور چند ہی روز بعد اسے توڑ کر خود صدر پاکستان بن کر بیٹھ گئے، بلکہ چیف مارشل ایڈمنسٹریشن۔ تم نے اپنی قسموں کو مذاق بنا رکھا ہے، اس لیے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی پر کیا ہے، غالب آ جائے، ایک طبقہ ایک ادارہ اپنے آپ کو اربع من امہ، دوسری امت اور دوسری انسانی جماعت پر غالب سمجھتا ہے۔ وہ آئین اس کو ایوب خان نے بوٹ کے نیچے پھینک کر، قدرت اللہ شہاب لکھتا ہے کہ زمین پر پٹخا، میں نے سیکرٹری ایوان صدر کے طور پر، قدرت اللہ شہاب کہتا ہے میں نے کہا کہ جو آپ کام کرنے لگے ہیں وہ اس آئین کی فلانی دفعہ کے تحت نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ذرا لانا آئین دکھانا مجھے ذرا، اس نے وہ آئین کی کتاب اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور اس نے زمین پر پٹک کر بوٹ مارا، اس نے کہا یہ آئین میرے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم نے اپنی قسموں کو دھوکہ دہی اور فراڈ کے لیے رکھ لیا، اور اگلے 10-11 سال اس ملک پر حکمرانی کی، جھوٹ کا بیڈی سسٹم، فراڈ کا، سیاسی جماعتوں پر پابندی، ایبڈو لگائے گئے، لیڈروں کو راستے سے ہٹایا گیا، اور اپنے گملے میں جو لیڈر تیار کیے گئے، جو کل تک ایوب خان کے وفادار تھے، ماشاءاللہ نئی پارٹی بنا کر پھر میدان میں آ گئے۔ کل تک 6 سال تک وزارت خارجہ کے مزے لینے کے بعد اب وہ ایوب خان کا دشمن بن گیا، نئی پارٹی وجود میں آ گئی، پچھلی قسمیں توڑ دی، کل تک اس کو ڈیڈی کہتے رہے، بابا کہتا رہا، اس کا غلام اپنے آپ کو کہتا رہا، اس کے بعد کتا بن گیا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، اندازہ لگائیے، یہ اگست کے مہینے میں ہمیں اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ کس بات کے مسلمان؟ قرآن نے تو تمہارے کرتوت واضح کر دیے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم نے اپنی قسموں سے، اپنے حلف کو مذاق بنا رکھا ہے، دھوکہ اور فراڈ کا ذریعہ بنا رکھا ہے جی۔ یحییٰ خان آ گئے، باقاعدہ بجائے یہ کہ ریاست کو عوام کے سپرد کرے کسی نئے معاہدے کے تحت، دوسرے آرمی چیف کے حوالے کر کے 9-2-11 جی۔ آپ 75 سال کی تاریخ دیکھیں، ہر کچھ روز بعد کوئی نیا آئینی فریم ورک سامنے آتا ہے۔ پہلے سارے صوبے توڑ کر 1 یونٹ بنا دیا گیا، پھر 1 یونٹ توڑ کر اور ایک پورا صوبہ الگ ملک بنا کر بنگلہ دیش، تو اس کے 4 حصے کر کے 4 صوبے بنا دیے، پھر ایک آئین اور دستور بنایا، الیکشن ہوئے، اکثریتی پارٹی کو اقتدار نہیں دیا گیا،
ملک توڑنا منظور ہو گیا۔ تتخذون ایمانکم دخلا، تم نے اپنے حلف کو بھی، الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن آرڈر آ چکا ہے، جمہوریت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو جمہور نے ایک پارٹی کو جتایا ہے، 56% ووٹ لینے والا مجیب الرحمان وزارت عظمیٰ کے قابل نہیں ہے، اور 30-35% ووٹ لینے والا بھوٹو وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن جاتا ہے۔ کس قانون کو؟ اپنے ہی آئین آرڈر، اپنے ہی الیکشن آرڈر، اپنے ہی ضابطہ کی خلاف ورزی۔ لا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا، اس احمق بڑھیا کی طرح نہ ہو کہ ایک دن ایک غزل بناتے ہو اور اگلے دن اس غزل کو توڑ دیتے۔ مثال بھی قرآن نے بڑی صاف سی دی ہے۔ قریش میں وہ عورت مشہور تھی اپنی حماقت اور بے وقوفی میں، کہ پہلے پوری طاقت اور قوت سے غزل بناتی تھی اور پھر توڑ دیتی تھی۔ تم نے 1947 میں غزل بنائی، توڑ دی، 56 کا آئین بنایا، توڑ دیا، 62 کا تم نے بی ڈی سسٹم نافذ کیا، توڑ دیا، 70 کے الیکشن کے لیے ضابطے بنائے، توڑ دیے۔ بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ جو میرا رکن اسمبلی ڈھاکہ اجلاس میں گیا، میں ٹانگیں توڑ دوں گا اسے۔ یحییٰ خان کہتا ہے کہ میں نے حلف نہیں لینا اسمبلی کے اراکین سے جو جیت چکے، 56% کو اقتدار دینا پڑے گا۔ تو غزل بنائی، توڑ دی۔ کل تک وہ وزیر خارجہ ہے، اور صرف 4 سال میں الیکشن جیتنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اکثریتی پارٹی کو اقتدار دیا جاتا، توڑ کر ملک الگ کر لیا۔ اس کی ایک الگ کہانی ہے، وہ ہنری کسنجر نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہے کہ کیسے بنگلہ دیش علیحدہ ہوا، بنگال کی علیحدگی کی داستان کیا ہے۔ لیکن جو بچا کھچا پاکستان تھا، اس کا ایک آئین بنایا، ایک غزل بنائی، 73 کا آئین۔ سب سے پہلے کس نے توڑا؟ خود بھٹو صاحب۔ 7 ترمیمیں بھٹو صاحب نے کی ہیں اس آئین میں، 73 سے لے کر 77 تک، 4 سال کے دوران۔ آئینی اپنی مرضی کے مطابق، اور اس لیے کہ جو اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، بڑی زبردست بات کہی ہے کہ ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، صرف اس لیے کہ تمہاری پارٹی طاقتور بن جائے دوسری پارٹی کے مقابلے، جہاں اس کو موقع ملے وہاں وہ ڈسے دوسری پارٹی کو، اس لیے دھوکے کے طور پر تم یہ کرتے ہو۔ 77 کا الیکشن ہوا، اس کی خلاف ورزی، توڑا سب نے مل کر، اور ماشاء اللہ کی راہ ہموار کی۔ یہی تو ہے کہ آئین بنا کر آئین کی شک کی، جو دفعہ 6 ہے غداری آئین کو منسوخ کرنے کی، وہ 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق صاحب نے کی، اور وہ جو اسلام کے علمبردار 9 ستارے تھے، وہ 9 کے 9 نے، ہر پارٹی نے اپنے 3 منسٹر اس آئین شکن کی کابینہ میں شامل کیے۔ تاریخ سامنے ہے جی، 9 پارٹیاں تھیں پاکستان قومی اتحاد میں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس تحریک کے عینی شاہد ہیں۔ ہر پارٹی نے 3 نمائندے دیے، JUI نے دیے، جماعت اسلامی نے دیے، ولی خان نے دیے، ساری پارٹیوں، مسلم لیگ نے دیے۔ جو آئین خود بنایا تھا اس کی دفعہ 6 میں آئین شکنی غداری تھا، اس غداری پر کوئی ایکشن نہیں، بلکہ الٹا اس کو توڑنے والے کے مبد و معاون بنے۔ اور ماشاءاللہ لاہور کے ایک شیخ الحدیث نے تو فتویٰ دے دیا، اسلام نافذ ہونا چاہیے چاہے مارشل لاء کے ذریعے سے،
اور ایک سے بھی بڑھ کر بات کی کہ پہلا ماشاء اللہ ابو بکر صدیق نے لگایا تھا۔ ماشاء اللہ امیر المومنین کی حمایت میں جامعہ اشرفیہ کا شیخ الحدیث پہلا ماشاء اللہ ابو بکر صدیق نے لگایا۔ آئین شکنی کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں تو کہاں سے؟ قرآن تو کہتا ہے تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم نے اپنی قسموں کو دھوکہ دہی اور فراڈ کے لیے رکھ لیا۔ جی اچھا جی ماشاء اللہ ہے، الیکشن ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں اسلام پسند ہو تو میں 5 سال کے لیے صدر، ریفرنڈم ہوا تھا کہ نہیں 1985 میں، ضیاء الحق صاحب نے کرایا کہ بھائی کون مسلمان ہے جو یہ کہے گا کہ مجھے اسلام نہیں چاہیے، سب نے یہی کہنا ہے نا۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام تم نے نافذ کرانا ہے تو میں 5 سال کے لیے پاکستان کا صدر۔ یہ کون سی یمین ہے بھائی؟ یہ کون سا حلف ہے؟ فراڈ کا ہے، دھوکے کا ہے، مکر کا ہے، خدیعہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اسمبلی بنائی، الیکشن رولز بنے، اکثریتی پارٹی کو اقتدار ملنا تھا، لیکن اقلیتی پارٹی پیر پگاڑا سے ادھار لیا، جنیجو اسے وزیر اعظم بنایا۔ اس نے جا کر افغانستان کی لڑائی روکنے کے لیے امریکہ اور روس کے درمیان جو معاہدہ جنیوا معاہدہ ہوا تھا اس پہ دستخط کر دیے۔ وہ گیا ہوا تھا بیچارہ چین، وہ ابھی پہنچا بھی نہیں تھا، اسلام آباد آیا بھی نہیں تھا کہ ضیاء الحق نے اسمبلی توڑی، وزیر اعظم کی چھٹی 58(2) استعمال کی، تتخذون ایمانکم دخلا، اپنی بنائی ہوئی اسمبلی، اپنا بنایا ہوا وزیر اعظم، اپنا ہی ادھار پر لیا ہوا پیر پگاڑا سے شریف قسم کا وزیر اعظم، اس کی چھٹی کرا دی۔ یہ آزادی کی بات ہے، یہ آئین کی بات ہے، یہ دستور کی بات ہے۔ اور جب امریکہ نے پورے کام لے لیے اور اس کا جہاز بھاولپور میں فارغ کر دیا، پھر ایک الیکشن کا نیا ڈرامہ، نئے الیکشن رولز، ایک نیا طوفان، اور جس کے ساتھ خفیہ معاہدہ امریکہ میں ہو چکا ہے اس کا لاہور میں استقبال کروایا گیا اور حکومت اس کے حوالے کر، 3 سال بعد اس کی چھٹی، پھر نواز شریف، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف، پھر بے نظیر، پھر وہ بنا ہوا آئین توڑ دیا آرمی چیف نے، 10 سال وہ حکومت کر گیا۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، مشرف کے بعد تک کی اب تک کی تاریخ تم نوجوانوں کے سامنے، آئین بناتے ہیں توڑتے ہیں، ایف بی آر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، 2 مہینے بعد واپس لے کر دوسرا جاری کر دیتا ہے، کسٹم کے قوانین بدلتے ہیں جی، وزارت خزانہ اور پورا ٹیکس کا نظام روز بدلتے ہوئے کیا ہے، نیب کا قانون آج بنایا کل توڑ دیا، کل بنایا پرسوں توڑ دیا۔ اب نیا تماشا آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، 76 سالوں سے یہ چل رہا تھا۔ اب ایک آئینی دفعہ واضح ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، آئینی دفعہ، جاتے جاتے ایک پنگا ڈالا گیا جی، الیکشن ایکٹ میں ایک ترمیم کر دی، بل پیش کر دی کہ صدر کے بجائے کس کا اختیار ہوگا، اور صدر صاحب حج کرنے گئے ہوئے تھے، 26 جون کو صادق سنجرانی صاحب نے اس پر قائم مقام صدر کی حیثیت سے دستخط کر دی۔ اب الیکشن کمیشن کہتا ہے صدر صاحب آپ کو تاریخ مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار تو ہمارا ہے۔ اب ایک طرف آئینی شک ہے 48(5)
اور ایک طرف 57 جس میں ترمیم کی ہے ایک سادہ اکثریت نے، ایک بل اور ایک ایکٹ کے تحت، اس کے تحت الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں جی آپ کو اختیار نہیں ہے، یہ تو ہمیں اختیار ہے۔ یعنی ملک کے دو ادارے، ایوان صدر اور الیکشن کمیشن، لڑ رہے ہیں۔ تتخذون ایمانکم دخلا، کیا تم نے اپنی قسموں کو دھوکے بازی اور فراڈ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا؟ یہ کسی آزاد قوم کے شایان شان ہے؟ صدر کہتا ہے میں نے ان بلوں پہ دستخط نہیں کیے، حکومت کہتی کہ کیے، سیکریٹری کہتا ہے کہ جی میرے پاس یہ نہیں، اس کے مقابلے میں دوسرے ثبوت ہے۔ ملک کو مذاق بنا دیا، کھلواڑ بنا دیا۔ کیسا صدر، کیسا وزیر اعظم، کیسا چیف الیکشن کمشنر؟ سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اوفوا بعہد اللہ ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، معاہدات پورے کرو، دشمن سے بھی پورے کرو، غیر مسلم سے بھی پورے کرو، اور جو حلف اٹھا لو، جو آئین بنا لو، اس کو پختہ تر ہو کر مان کر اس کی خلاف ورزی مت کرو، مت توڑو، اور اس بڑھیا کی طرح مت بنو جو سود کاٹتی تھی اور پھر توڑ دیتی تھی۔ 75 سال سے ہم آئین کا سود کاٹ رہے ہیں، سوشل کانٹریکٹ کا سود کاٹ رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ریاست مدینہ کے لیے جو آئینی فریم ورک، جو معاہدہ عمرانی، میثاق مدینہ، خطبہ حجۃ الوداع، خطبہ تبوک، صلح حدیبیہ کی اساس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا، پورے 1100 سال اس آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کی ہے، اور وہ وصیت خاص طور پر غیر مسلموں کے حوالے سے کہ دیکھو غیر مسلم، ان سے ہم نے ایک عہد کیا ہے، عہد ذمہ، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم ان سے ٹیکس اور جزیہ وصول کرتے ہیں۔ یہ نہ کوئی فوجی خدمات دیں گے، نہ سیکورٹی کے کسی کام میں آئیں گے، یہ اپنے کام سے کام رکھیں گے، البتہ مسلمانوں سے 2 گنا ٹیکس دیں گے۔ انتظامی اخراجات ہوتے ہیں نا سیکورٹی کے لیے، اس کے لیے پیسے چاہیے، جزیہ دیں گے، مسلمانوں سے ڈبل پیسے دیں گے۔ مسلمان جو زکوٰۃ دیتا ہے اس سے دگنا ان کو دینا ہے، اور اس لیے دینا ہے کہ مسلمان نے فوجی خدمات بھی دینی ہے، سیکورٹی کی خدمات بھی دینی ہے، جو ذمہ داری کام ہو وہ بھی دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ تو جب ان کے ذمے کام نہیں ہے تو اس کام کے پورا کرنے کی تنخواہ کے افسران تو مقرر کرنے ہیں نا، ان کے پیسے تو دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اپنے آخری خطبے میں کہ جن کا ذمہ مسلمانوں کے ذمے میں ہے اس کو پورا کر۔ ابو بکر صدیق کا وصال ہونے لگا تو عمر فاروق کو بلا کر وصیت کی کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، خاص طور پر غیر مسلموں سے جو تیرا معاہدہ ہوا ہے ان کی پاسداری کر، اللہ کے نام پر تو نے انہیں امان دی ہے، اس لیے کہ غیر مسلم میں معاہدہ توڑ دو۔ 10 سال عمر فاروق نے حکومت کی، اور انتقال کے وقت اپنے ہونے والے خلیفہ کو وصیت کی ہے کہ غیر مسلموں کے بارے میں ذمہ داری پوری کرنا، خلاف ورزی نہ کرنا۔ جو تم 6 آدمیوں میں سے خلیفہ منتخب ہو اس کو یہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہے۔ عثمان کی شہادت ہونے لگی تو علی کو ذمہ داریاں پوری، علی نے اپنی شہادت سے پہلے امام حسن کی ذمہ داری لگائی،
امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد حکومت کی تو تحریری معاہدے میں لکھوایا کہ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری کرنی ہے۔ اور امیر معاویہ نے اپنے تمام خلفاء کو، جتنے بھی بنو امیہ کے آئے ہیں، یکی بات تحریری وصیت نامہ جاری کیا، بنو عباس کو، بنو عثمان کو۔ یعنی قرآن کی اس آیت پر تمام خلفاء نے، خلفاء راشدین، خلفاء امویین، خلفاء عباسیین، خلفاء عثمانیین، تمام نے پاسداری کی۔ آج ہم کس کے وارث ہیں؟ یہ اسلامی ریاست کس کے نام پر بنی؟ کیا اسلام کی 1100 سالہ تاریخ کی اساس پر، یا مکے کے مشرک جو معاہدہ کر کے توڑ دیتے تھے، کھلواڑ بناتے تھے، اور برطانوی اور امریکی معاشرے میں جو کچھ ہو رہا تھا، یا جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا اس 200 سالہ دور میں، یہ تاریخ تو اس برطانوی سامراج کی تھی۔ بھائی ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے معاہدے سے آئی تھی، جی معاہدہ توڑا۔ اس آیت کی بالکل مصداق تھی۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کمزور ہو تو دب کر صلح کر لے، تھوڑا سا طاقتور ہو جائے تو معاہدہ توڑ دے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو جب عالمگیر سے جنگ کا واسطہ پڑا تھا تو اس نے نکال باہر کر دیا تھا پورے ہندوستان سے۔ 6 سال تک کمپنی پر پابندی رہی کہ وہ یہاں نہیں داخل ہو۔ پھر آ کر پاؤں میں پڑے اور جناب منتیں کی کہ تجارت کرنے کی ہمیں اجازت ہونی چاہیے، تمام معاہدے مانے کہ کوئی فوج نہیں رکھیں گے، کوئی لڑائی نہیں کریں گے، کوئی معاملہ نہیں کریں گے، صرف تجارت کریں گے، معاہدہ کیا۔ لیکن جیسے ہی طاقت پیدا ہوئی، معاہدہ ایک طرف۔ سراج الدولہ کو شکست دی معاہدہ توڑ کر، ٹیپو سلطان سے معاہدہ توڑا، مغل بادشاہ سے 1803 میں معاہدہ توڑا، 1839 میں رنجیت سنگھ اور اس کی ذریت سے معاہدہ توڑا، 1843 میں سندھ میں میر کے تالپوروں سے معاہدہ توڑا، سندھ پر قبضہ کرتے ہوئے۔ تو معاہدے توڑ کر مطلب نکالنے، قانونی شکیں بنانے، جھوٹی قسمیں اٹھانے، حلف اٹھانے کی تاریخ تو انگریزوں کی تھی، مسلمانوں کی تو نہیں ہے۔ تو پاکستان برطانیہ سے آزادی کی بنیاد پر بنا تھا، یا انہوں نے جو فراڈ ہمارے ساتھ 200 سال کیے ان کی تاریخ دہرانے کے لیے بنا تھا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اگست کے مہینے میں ہم جشن آزادی مناتے ہیں، تو لفظی طور پر جشن آزادی منانا، جھنڈیاں لہرانا یہ کام ہے، یا آزاد قوم کے شایان شان اور قرآن کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق قوم بننے کا عمل، اس کے مطابق آزادی کا جشن ہوتا ہے؟ یہ جشن آزادی ہے، یہ جشن غلامی کہ 76 سالوں میں برطانوی سامراج نے 200 سال جو معاہدات توڑے، آئینی شکوں کی خلاف ورزی کی، اپنے ہی قوانین کو توڑا، آج بنائے کل توڑ دیے، کل بنائے پرسوں توڑ دیے۔ کیوں جی؟ اس پر عمل درآمد کر کے پھر ہم یہ کہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ آئینی تاریخ تو بتلا رہی ہے کہ تم برطانیہ کے غلام ہو۔ جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا، حتیٰ کہ برطانیہ نے وہ طریقہ کار اپنے ملک کی پارلیمان میں کبھی اختیار نہیں کیا۔ برطانیہ میں کوئی تحریری آئین ہے؟ نہیں، صرف روایات، اور ان روایات کی پاسداری پارلیمان کا ہر ممبر کرتا ہے۔ غیر تحریری آئین کی بھی پابندی کی جاتی ہے۔ خود اپنے ملک میں تو غیر تحریری عہد، میثاق، روایات، ان کی پاسداری ہے،
اور ہمارے ملک کے لیے کالا قانون ہے کہ ہر مرحلے پر کمپنی نے اور برٹش شہنشاہیت نے فروری 1858 سے لے کر 1947 تک 90 سال میں ہر معاملے میں معاہدہ توڑا. تو ہم نے تو خود برطانیہ نے اپنے لیے جو آئینی تاریخ بنائی ہے ہم نے تو اس کی بھی پاسداری نہیں کی. ہم نے تو جو اس نے ہم پر غلامی کے زمانے میں قسموں کو مذاق بنا کر رکھ دیا، مکر و فریب اور دھوکے کا ذریعہ بنا دیا تھا، اس تاریخ کی پابندی کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی خرابی اور کیا ہو؟ جشن آزادی ضرور مناؤ لیکن قرآن کی تعلیم کے اساس، آزاد قوموں کی طرح، باوقار قوموں کی طرح معاہدات کی پاسداری کر کے ایک آئین بنا لو، ایک معاہدہ عمرانی تشکیل دے لو. اس کے بعد جس کے خلاف جائے یا جس کے حق میں جائے اس رول آف لا، اس قانون کی پابندی کرو، چاہے آپ کے خلاف جائے یا حق میں جائے، آپ کو ماننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کی گئی اور رسول اللہ کے محبوب ترین بندے نے کی، اسامہ بن زید نے، کہ یہ عورت ایک اشرافیہ کی بیٹی ہے فاطمہ، اس نے چوری کی ہے، ہاتھ کاٹیں گے تو یہ طاقتور قبیلہ، یہ سردار لوگ، یہ مالدار لوگ ناراض ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہوئی کہ جب جو نام نہاد شریف کہلاتا ہے اپنے آپ کو، اشرافیہ کا بندہ ہے، اس پر قانون نافذ نہیں کرتے، جو بیچارہ غریب ہے اس پر قانون نافذ کرتے. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا، قانون کی نظر میں یکساں ہے. تو قانون بناؤ، کس نے منع کیا ہے؟ عدل کی بنیاد پر. اور اگر اسلام سے تمہیں محبت ہے تو اسلام کی بنیاد پر بنا لو، کسی نے روکا؟ لیکن جو قانون بنے، جو آئین بنے، جو دستور بنے، چاہے آپ کے خلاف بات ہو یا آپ کے حق میں بات ہو، یہ نہیں کہ پھر ایک نئی آئینی ترمیم کا شوشہ چھوڑ کر ایک نیا بل نافذ کر کے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے آئین توڑ دیا جائے، آئین شکنی کی جائے. یہ تو سب سے بڑا کھلواڑ، سب سے بڑی خلاف ورزی، سب سے بڑی غیر اسلامی بات، غیر قانونی بات، غیر مہذب بات، غلامی کا رویہ ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ 200 سالہ انگریز کے غلامانہ نظام، غلامانہ ذہنیت، غلامانہ سوچ سے آج تک ہم بحیثیت قوم نہیں نکلے. غلامی کے اثرات ہم پر مسلط ہیں. قرآن آئینہ دکھاتا ہے، واضح کرتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ان آیات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کی اساس پر اپنے رویے بدلنے، اپنے آپ کو ایک قوم بنانے، ایک آزادی اور حریت کی شناخت رکھنے والی ایک قوم اور اجتماع کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تکبر، غرور اور جماعتی سیاسی بالادستی کی کھیل کود کے تماشے سے الگ ہو کر اس بات کا احساس ہونا چاہیے. اللہ نے کہا ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تمہارے یہ کرتوت چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ خوب کھول کھول کر بیان کرے گا قیامت کے دن جن جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے تھے، تم نے جو کھلواڑ کیا ہے، جو مذاق کیا ہے، قیامت کے دن بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کس نے فراڈ کیا ہے، کس نے کیا کیا. تو قرآن دو ٹوک باتیں کرتا ہے. آج ہم مسلطوں کے نام پر، سیاسی گروپوں کے نام پر ملک اور قوم کے ساتھ جو کھڑواڑ کر رہے ہیں، اس کی سزا بڑی بھیانک ہے. دنیا میں تو ذلت اور رسوائی ہے ہی،
روز قرضوں کی بھیک مانگنے کے لیے دوسرے ملکوں کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں۔ مہنگائی ہے، بد امنی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے ابھی توبہ کی ضرورت ہے، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے ملک اور قوم کو ترقی دینے کی ضرورت ہے، حقیقی معنوں میں ایک آزاد ملک اور قوم کی حیثیت سے اپنی شناخت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جسے اقتدار دیا ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ عدل قائم نہ کرے، قانون شکنی کرے، مطلب پرستی کرے، تو سب سے بڑا عذاب اس کے لیے۔ اور وہ آدمی جس نے عدل و انصاف کی بنیاد پر آئین، قانون، ضابطہ اسے استعمال کیا، قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ 7 آدمیوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن۔ ان میں پہلا نمبر عبادت گزار کا نہیں، کسی نیک آدمی کا نہیں، امام عادل، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، امام عادل، پہلا نمبر وہ حکمران جو عدل و انصاف کا نظام قائم، اس کا نمبر۔ پھر باقی 6 نمبر بیان کیے۔ آج ہم نے امامت اور حکومت کو کھلواڑ بنا دیا، عادل کے بجائے ظالم، ظلم کرنے والا نہیں۔ تو عدل و انصاف کی اساس پر قرآن جو آئینہ دکھاتا ہے اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا اور اس کے مطابق کردار ادا کرنا آج وقت کی ضرورت ہے، ورنہ تو دنیا کی ذلت تو ہے ہی، خطرہ ہے کہ کہیں آخرت کی ذلت اور رسوائی بھی ہمارا پیچھا نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔